अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। यकीनन खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी इस्लामियात की टीचर। आप तमाम बच्चियों ने जून टास्क जो है तो वो स्कूल से ले लिया होगा। आज हम सबसे पहले जून टास्क को डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने जून टास्क कैसे करना है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पिक्चर में अपना जून टास्क नज़र भी आ रहा है। ठीक है, ये है आप लोगों के इस्लामियात का जून टास्क। ठीक है, आपने इस्लामियात की नोटबुक लेनी है। आप उसके पेज के ऊपर एक पेज पे आपने जून टास्क लिख लेना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज से आपने जून टास्क स्टार्ट करना है। मार्जिन लाइन लगानी है, इस्लामिक डेट लिखनी है, जिस दिन आप काम कर रहे हैं उसी दिन की आपने इस्लामिक डेट लिखनी है। पेंसिल से मार्जिन लाइन लगानी है और फिर स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सवाल नंबर 1 है, यानी कि सबक लिखा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट लाइन देखिए, सबक लिखा हुआ है, यानी कि आपने इनकी पढ़ाई करनी है। सबक फरिश्तों पर ईमान की पढ़ाई करनी है। इसके साथ साथ हमने अपने पिछले लेक्चर में सूरतुल माउन को पढ़ा था। आपने सूरतुल माउन को दोबारा से अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, ताकि आपको इसको पढ़ना आ जाए। ठीक है, इसके बाद नाजरा आ जाता है हमारे पास। आपने सफ़र की दुआ याद करनी है, सिर्फ अरबी। ठीक है, आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है अरबी, तो इसका मतलब है कि आपने सफ़र की दुआ अरबी याद करनी है। इसके अलावा सना सूरतुल फातिहा बमाए तर्जुमा याद करना है। यह आपने कहाँ से पढ़ना है और याद करना है। या आप लोग हर घर में मौजूद होती है नमाज की छोटी बुक्स, तो आप वहाँ से भी देख के इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं अपने सवाल नंबर 1 की तरफ। मंदरजा झील सवालात के जवाबात तहरीर करें। यहाँ हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं। सबक फरिश्तों पर ईमान जो है, इस सबक के हवाले से ये 3 क्वेश्चंस हैं। आपने क्वेश्चंस कैसे करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कि है मुकर्रब फरिश्ते कितने हैं, ये आपने मार्कर से लिखना है। ठीक है, सवाल को मार्कर से हमने लिखा, 1 लाइन लीव की। नेक्स्ट लाइन पे हमने हेडिंग दी मुकर्रब फरिश्ते, आंसर की हेडिंग दी मुकर्रब फरिश्ते। उसके बाद हमने 3 पॉइंट्स की सूरत में इसका आंसर लिखना है। आज हम इस सबक को पढ़ेंगे, मैं आप लोगों को समझाऊंगी। यकीनन आप लोगों को अच्छे से जब समझ आ जाएगा तो आप इसके आंसर खुद बना सकेंगे। ठीक है, तो इस सबक के हवाले से हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं। हर एक क्वेश्चन जब 3 पॉइंट्स आप कर लें तो फिनिश हो जाए, एंडिंग लाइन लगाएं और फिर दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करें। ठीक है, और आंसर आपने किससे लिखना है, आंसर आपने इंग्लिश पेन के साथ लिखना है। ठीक है, फिर हमारे पास सवाल नंबर 4 में आ जाता है मंदरजा झील अरबी अल्फाज के उर्दू मायने लिखें। ये सूरतुल माउन के अरबी अल्फाज हैं। ठीक है, 5 अल्फाज दिए गए हैं। जैसे आपने सूरत को किया था, सूरत में किया था ना कि मिड में आपने लाइन लगाई थी, एक साइड पे आपने अरबी अल्फाज लिखे थे, दूसरे साइड पे उनके मीनिंग्स लिखे थे। तो उसी तरह आपने दोबारा से ये काम करना है। एक साइड पे आपने अरबी अल्फाज लिखने, उनके सामने इनके उर्दू मायने लिखने हैं। ठीक है, नीट एंड क्लीन और प्यारा प्यारा काम करना है। इसके बाद सवाल नंबर 5 है मंदरजा झील आयात के तराजिम लिखें। सूरतुल माउन की ही 3 आयात दी गई हैं। ठीक है, इन 3 आयात को आपने आयत नंबर 1 लिखनी है, मार्कर से आयत लिखनी है, पेंसिल से इसके एराब लगाने हैं और फिर उसके नीचे आपने आयत का तर्जुमा लिखना है इंग्लिश पेन के साथ। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरी आयत और तीसरी आयत भी इसी तरह करनी है। जब सारा काम आपका कंप्लीट हो जाएगा आपने एंडिंग लाइन लगा देनी है। ठीक है, सारा काम आपने नीट एंड क्लीन करना है। यकीनन आपको जून टास्क की समझ आ गई होगी। अब आते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का सबक है फरिश्तों पर ईमान। ठीक है, ईमान का मतलब क्या है। ठीक है, यानी फरिश्तों पर ईमान सबक का नाम है ना, तो ईमान का क्या मतलब है। ईमान का मतलब है किसी बात को सच्चे दिल से मान लेना और ज़ुबान से इकरार करना ईमान कहलाता है। चूँकि हम मुसलमान हैं और हमारा ये मानना है कि अल्लाह ताला एक है, उसका कोई शरीक नहीं, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और आखिरी रसूल हैं। इस बात को हम दिल से भी मानते हैं और कलमे की सूरत में हम बार बार ज़ुबान से भी इस बात का इकरार करते हैं। इसके अलावा मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो तमाम बुनियादी बातों को माने जो एक मुसलमान होने के लिए ज़रूरी हैं।
اب مسلمان ہونے کے لیے کون سی باتیں ضروری ہیں؟ مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے، پھر فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، پھر آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے، روز آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ ان تمام باتوں پر ہم ایمان لائیں گے تو ہم ایک اچھے مسلمان بن سکیں گے، ٹھیک ہے؟ تو مسلمان ہونے کے لیے ان تمام شرائط کو ماننا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی میں سے ہمارے آج کا ٹاپک ہے فرشتوں پر ایمان، ٹھیک ہے؟ ایمان کا مطلب تو آپ کو یقیناً سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم جانیں گے کہ فرشتے کون ہیں۔ جیسے کہ ہم انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اسی طرح فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا کیا ہے، اس لیے فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق کہلاتے ہیں۔ فرشتوں کو ہم نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے؟ یعنی فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نور سے پیدا کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کو کہ نور کو دیکھنا ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو فرشتے چونکہ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہے تو عام انسان انہیں نہیں دیکھ سکتا، ٹھیک ہے؟ فرشتے جو ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، انہیں کھانے پینے اور سونے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ہر وقت اس انتظار میں رہتے ہیں کہ اللہ پاک انہیں کوئی حکم دے اور وہ فوراً اسے پورا کریں، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ ہر وقت اس انتظار میں رہتے ہیں کہ اللہ پاک انہیں کوئی حکم دیں اور وہ اس کو بجا لائیں۔ ویسے تو فرشتوں کی تعداد کے بارے میں صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے کہ فرشتے کتنی تعداد میں ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے ہمیں پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں 1,24,000 نبی اور پیغمبر بھیجے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے، لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ فرشتوں کی تعداد کیا ہے، ٹھیک ہے؟ کتنی تعداد ہے، تو ان کی صحیح تعداد کے بارے میں صرف اللہ پاک ہی جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن فرشتوں میں 4 بڑے اور مقرب فرشتے ہیں جن کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اہم کام لگائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے فرشتے ہیں جن کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے کام لگائے ہوئے ہیں۔ مقرب فرشتے 4 ہیں، کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام، یہ 4 مقرب فرشتے ہیں۔ اب آئیے ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ ان کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے کون سے کام لگائے ہوئے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام رسولوں اور انبیاء تک پہنچاتے تھے، یعنی دنیا میں نے بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان تمام پیغمبروں اور رسولوں تک پیغام کون لے کے آتا تھا؟ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام ان تمام رسولوں اور انبیاء تک پہنچاتے تھے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آتے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام، یہ قیامت کے دن اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے۔ جب روز قیامت آئے گا تو اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیں گے کہ سور پھونکے، تو ان کے ہاتھ میں ایک انسٹرومنٹ ہوگا، ایک آلہ ہوگا بانسری کی طرح، ٹھیک ہے؟ وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اس آلے میں پھونک ماریں گے تو اس سے ایسی بھیانک آواز نکلے گی جس سے تمام جانداروں کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے اور وہ سارے مر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ حکم دیں گے تو وہ دوبارہ سے سور جب پھونکیں گے تو تمام جاندار دوبارہ سے زندہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ان کا کیا کام ہے؟ یہ قیامت کے دن اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے، ٹھیک ہے؟ حضرت میکائیل علیہ السلام یہ اللہ پاک کے حکم سے بارش برساتے ہیں اور تمام جانداروں کو روزی پہنچاتے ہیں۔ پھر آتے ہیں حضرت عزرائیل علیہ السلام، یہ اللہ پاک کے حکم سے تمام جانداروں کی روح قبض کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا فلاں بندہ مر گیا، فلاں بندہ مر گیا، تو اللہ تعالیٰ حضرت عزرائیل علیہ السلام کو حکم دیتے کہ جائیں اور فلاں بندے کی روح کو قبض کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور انسان کی جسم سے روح کو نکال لیتے ہیں، جس سے ہمیں لگتا ہے کہ بس یہ انسان مر گیا ہے، مردہ ہو جاتا ہے انسان، ٹھیک ہے؟
تو یہ 4 فرشتے ہیں جن کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اہم کام لگائے ہوئے ہیں۔ ان کے علاوہ کچھ اور فرشتے بھی ہیں جو مختلف کاموں کو سر انجام دیتے ہیں۔ ان میں ایک فرشتہ ہے مالک، جس کا نام ہے، یہ جہنم کا دروغہ ہے، ٹھیک ہے، جہنم کی حفاظت کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کرامن کاتبین 2 فرشتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمارے آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا، میں نے 3 میں آپ لوگوں کو واقعہ بھی سنایا تھا اس کے بارے میں، کہ ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ دائیں کندھے پہ ہوتا ہے، ایک فرشتہ بائیں کندھے پہ ہوتا ہے۔ دائیں کندھے والا جو ہے تو ہمارے اچھے اعمال لکھتا ہے، بائیں کندھے والا فرشتہ جو ہے تو ہمارے برے اعمال لکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ تمام اعمال ہمارے مرنے کے بعد یعنی کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ تو ان 2 فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ ان 2 فرشتوں کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ 2 اور فرشتے ہیں، ان کا نام ہے منکر نکیر۔ یہ 2 فرشتے مرنے کے بعد قبر میں آتے ہیں۔ جب ہم مر جاتے ہیں نا تو قبر میں کہتے ہیں نا کہ انسان دوبارہ سے زندہ ہو جاتا ہے، تو جی بالکل، قبر میں انسان دوبارہ سے زندہ ہوتا ہے، اور یہ 2 فرشتے آتے ہیں اور ہم سے ہمارے رب کے بارے میں، ہمارے دین کے بارے میں اور نبی کے بارے میں سوال جواب کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو کچھ فرشتے تھے جن کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اہم کام لگائے ہوئے تھے، جن کے بارے میں ہم نے آج پڑھا ہے۔ یقیناً آپ لوگوں کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی، آپ نے اس سبق کو اچھے سے پڑھنا ہے۔ اب آتے ہیں آپ کے ڈائری کی طرف کہ آپ نے گھر میں کیا کام کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے سبق فرشتوں پر ایمان کی پڑھائی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس سبق کو پڑھیں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ آپ نے جون ٹاسک پھر کیسے کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا جون ٹاسک جو میں نے شروع میں ایکسپلین کیا ہے، آپ نے اس کو اپنی کلاس ورک کاپی پہ نیٹ اینڈ کلین کرنا ہے اور بہت پیارا پیارا کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ جب ہم چیک کریں، آپ لوگ ہمیں لا کے دیں تو ہر ایک پیج پہ آپ کو اسٹار ملا ہو، آپ نے اتنا پیارا اتنا نیٹ کام کیا ہو، ٹھیک ہے۔ یقیناً آپ لوگوں کو آج کے سبق کی اور جون ٹاسک کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔